الله الرحمن الرحيم. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه وقع الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه. باب صلاة. آگے کس کا نمبر ہے؟ محمد عیال عبد المنان. ہاں پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الضحى في السفر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن توبة عن موافق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقالوا. وبه قال حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عبداللہ بن عمر کی حدیث پہلے جو گزری ہے تو انہوں نے ضحیٰ کی نماز کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، چنانچہ وہ خود بھی نہیں پڑھتے تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں دیکھا لیکن دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا، تو اس لیے مثبت مقدم ہے نافی پر. اور جب یہ اس حدیث میں ان سے پوچھا گیا کہ قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقالوا، تو آپ نے فرمایا میرا گمان نہیں ہے کہ آپ پڑھتے تھے. لا يقالوا یا اخالو تھا، اصل میں حمزے کے زبر کے تھا. خالہ یخالو کا معنی خیال کرنا، لیکن محاورے میں بولنے میں عام طور سے حمزے کو مقصور پڑھ دیتے ہیں. لا يقالوا. جی. به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها وعنهم، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه عصيا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. وبه قال حدثنا علي بن الجاري قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال رجل من الأنصار وكان زخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونزح له طرف حصير بماء فصلى عليه 2 وقال فلان جار لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب ركعتين قبل الظهر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فيها حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2.
یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کی کہ 10 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے، جن میں سے 2 رکعتیں ظہر سے پہلے. اور اسی حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ظہر سے پہلے جو راتب سنتیں ہیں وہ 2 ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعتوں سے وہ قائل نہیں ہے بلکہ 2 رکعتوں سے. اور حنفیہ کے نزدیک ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں. حنفیہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الزوال پر محمول ہے، یعنی 2 نفلیں ہیں، یہ سنن رواتب نہیں ہیں بلکہ نفل ہیں. زوال کے متصل بات آپ کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے. اور سنن رواتب جو ہے ظہر سے پہلے وہ 4 ہیں. اور اس کی دلیل حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو ترمذی میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد منقول ہے کہ جو 12 رکعتوں پر کوئی مداومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ان میں ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کی تعلیم دی. حنفیہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس حدیث کو محمول کرتے ہیں صلاۃ الزوال. سمجھ گیا نا؟ آخر میں 2 رکعتیں کہا کہ یہ صبح سے پہلے آپ پڑھتے تھے یعنی فجر سے پہلے. وکانت ساعۃ لا يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا. اور یہ صبح کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی شخص حضور کے پاس داخل نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی گھر میں آپ سے نہیں جاتا تھا. تو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے خود نہیں دیکھا آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے، لیکن حدثتنی حفصہ، وہ جہاں حفصہ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن اذان دیتا اور فجر شروع ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھاتا. جی. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. یہاں دیکھو ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر ہے عائشہ کی حدیث میں. یہ حنفیہ کے دلیل ہے. جی. باب ابن ابي عدي وعمر عن شعبة باب الصلاة قبل المغرب. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في ثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. یعنی آپ نے فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھا کرو. 2 مرتبہ ایک فرمایا، تیسری مرتبہ جب فرمایا تو لمن شاء کا اضافہ کیا کہ صلو قبل صلاۃ المغرب لمن شاء، جو شخص چاہے وہ پڑھے. اور یہ جو لمن شاء فرمایا اس لیے کہ کراہیت ان یتخذها الناس سنۃ، اس بات کو آپ نے ناپسند کیا کہ لوگ اس کو سنت بنا لیں، یعنی اس کو سنت مؤکدہ سمجھیں. تو مؤکدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ فرمایا کہ لمن شاء، جو چاہے پڑھے. اور یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں اگرچہ حنفیہ کے ہاں کہا ہے کہ مشروع نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہیں اگرچہ سنت مؤکدہ ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال سمعت مسعود بن عبد الله الجهني قال اتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع 2 ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة انا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الان؟ قال الشغل. یہ مسعود بن عبداللہ یزنی کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. یہ عقبہ بن عامر جو فاتح مصر ہیں، مصر جنہوں نے فتح کیا. تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ الا اعجبک من ابی تمیم، کیا میں تمہیں تعجب میں نہ ڈالوں ابو تمیم کے بارے میں. ابو تمیم کے بارے میں آپ کو یہ ایسی حیرت انگیز بات بتاتا ہوں جس سے تعجب ہوتا ہے. وہ یہ کہ یرکع 2 رکعتین قبل صلاۃ المغرب، تو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں.
تو حضرت عقبہ نے کہا کہ تعجب کی اس میں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ انا كنا نفعل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے زمانے میں کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ فما يمنعك الآن، اب آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ اب آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھتے مغرب سے پہلے؟ تو انہوں نے فرمایا الشغل، تو مشغولیت والی مصر سے حاکم ہو گئے تھے، تو اس واسطے میں کہا مشغولیت رہتی ہے، اس واسطے نہیں پڑھ پاتے، لیکن مشروع ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الصلاة النوافل جماعة ذکرہ انس وعائشة رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالسند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجة في وجهه من دير كانت في داره، فزعم محمود أنه سمع إبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوجدت أنك تأتي فتصلي من بيت مكانا نتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا حين سلم، وحبست على حزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فصاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما قال مالك لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك لا تراه، قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيه، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض روم، فأنكرها علي أبو أيوب وقال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حين أقفل من غزوتي أن أسأل عن إبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومي، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا إتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة. یہ حدیث تو پہلے گزر گئی ہے. حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، تو آپ میرے گھر میں کوئی جگہ ایسی ہو کہ جس میں آپ آ کر نماز پڑھ لیں، تو میں اس کو اپنے گھر کا مصلی بنا لوں. تو آپ تشریف لے گئے، وہاں پر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کی. تو کسی نے پوچھا کہ مالک ابن دخشن پہلے آیا تھا نا، مالک ابن دخشن نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہ تو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے یبتغی بذلک وجہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا ہے، یعنی آگ کے دخول ابدی کو حرام کر دیا ہے. یہ حدیث تو پہلے گزر چکی ہے، لیکن آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ قال محمود بن ربیع فحدثتها قوما فيهم ابو ایوب الانصاری.
یہ واقعہ میں نے سنایا کچھ لوگوں کو جن میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ التي توفي فيها، اور یہ میں نے اس غزوے میں سنایا جو جس میں حضرت ابو ایوب کی وفات ہوئی، یعنی قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تھا، وہ یزید بن معاویہ علیہ، اور اس وقت یزید بن معاویہ جو ہیں وہ امیر تھے اس کے لشکر کے بأرض الروم، روم کی زمین میں، یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہوا تھا اور اس وقت محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن اسی محاصرے کے دوران ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس موقع پر میں نے کچھ لوگوں کے سامنے یہ حدیث سنائی، فأنکرھا علی ابو ایوب، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بتانے کو برا سمجھا، یعنی انکار کیا اور یہ کہا کہ وقال واللہ ما اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما قلت قط، کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہوگی جو تم سنا رہے ہو، یعنی وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں، تو اس کا ظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا ظاہر یہ لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنے گناہ کرتا رہے اور جہنم اس کو نہیں چھوئے گی، حرام ہے جہنم پر وہ۔ تو اس واسطے تب وہ ایوب انصاری کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ شاید حضور نے یہ بات نہیں فرمائی ہوگی، فکبر ذلک علیہ، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے انکار کرنا مجھ پر بڑا شاق گزرا کہ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں اور حدیث کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ بات نہیں فرمائی ہوگی، تو گویا مجھ پر غلط حدیث روایت کرنے کی نسبت ہو رہی ہے، تو مجھ پر یہ بات بہت شاق گزری۔ تو میں نے کہا تو فجعلت للہ علیہ، تو میں نے اپنے اوپر یہ نظر مان لی یہ کہ ان سلمنی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے سلامت واپس بھیجا، حتی اقتل من غزوتی، یہاں تک کہ میں لوٹ کر چلا جاؤں اپنے اس غزوے سے، تو ان اسأل عنہا ابان بن مالک سے، تو جا کے ابان بن مالک سے دوبارہ پوچھوں گا کہ آیا مجھے صحیح یاد ہے حدیث یا نہیں۔ ان وجدتہ حیا فی مسجد قومہ، اگر میں نے ان کو زندہ پایا اپنے قوم کی مسجد میں، فقفلت، چنانچہ میں واپس آیا قسطنطنیہ سے، فاحللت بحجۃ او بعمرہ او قال بعمرہ، یعنی راوی کو شک ہے انہوں نے حج کا لفظ کہا تھا یا عمرے کا کہا تھا، تو میں نے تلبیہ پڑھا، احللت، احرام باندھا حج کا یا عمرے کا، ثم سرت، پھر میں چل کر گیا حتی قدمت المدینہ، مدینہ منورہ آیا، فاتیت بنی سالم، اور بنو سالم کے محلے میں گیا، فاذا عتبان سیف اعمی، تو جا کر دیکھا تو عتبان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو گئے تھے، یصلی لقومہ، اپنے قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ فلما سلم من الصلاۃ، جب نماز سے انہوں نے سلام پھیرا، سلمت علیہ، تو میں نے بھی سلام کیا ان کو، واخبرته من انا، اور میں نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ ثم سألته عن ذلك الحديث، پھر میں نے پوچھا کہ وہ جو آپ اپنے حدیث سنائی تھی ذرا مجھے پھر دوبارہ سنائیے کہ کس طرح حضور کو آپ نے بلایا تھا، تب تشریف لائے تھے۔ فحدثنی کما حدثنی اول مرہ، تو انہوں نے حدیث اسی طرح سنائی جیسے کہ پہلے سنائی تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، تو اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ مجھے حدیث صحیح یاد ہے اور کوئی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی۔ جی باب تطوع في البيت، وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، تابعه عبد الوهاب عن أيوب۔ بسم اللہ کی نماز کا کوئی حصہ رکھو کہ کوئی جگہ ہو ایسی کہ جہاں پر سے نماز پڑھو، نفلی نمازیں، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ گھر کو، یعنی جب گھر میں نماز نہ پڑھی جائے تو ایسا جیسے قبرستان۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة عن قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وعنهم أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أذان عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 عشرة حال، وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی حدیث ہے، قضاء کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے 4 باتیں سنی. چار باتیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنی. ان میں سے ایک یہاں پر مذکور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہتے ہوئے وکانا غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے 10 غزوۃ، اور ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی تھی. تو ایک تو یہ حدیث مروی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. پھر آگے تحویل کرتے امام بخاری نے دوسری سند بیان کی ہے، اس میں یہ مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو اس میں بھی یہ الفاظ دونوں صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. لفظی معنی یہ ہے کہ کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف. کجاوے کسنا یہ کنایا ہے سفر، کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف. ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرے مسجد اقصی. حدیث کا مطلب تو بالکل واضح یہ ہے کہ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنا دوسری مساجد کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص کو کسی زیادہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا ہے تو ان 3 مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف سفر کرے. باقی ساری مساجد برابر ہیں، لہذا کسی خاص مسجد میں حصول ثواب کی خاطر سفر کرنا بیکار ہے، بے فائدہ ہے. کیونکہ جو ثواب اس کو یہاں مل رہا ہے وہی وہاں پر بھی ملے گا. کوئی شخص جو ہے وہ یہ ارادہ کرے کہ میں اسلام آباد کی فیصل مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا اور اس کے لیے سفر کرے تو بالکل حماقت ہے، اس واسطے کہ جو ثواب یہاں ہے وہی وہاں پر بھی ہے. کوئی شخص نیت کرے کہ میں جا کے جو ہے مصر کی فلاں مسجد میں جا کے جامع ازہر میں نماز پڑھوں گا تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں، اس واسطے کہ جو ثواب جامع ازہر میں ہے وہی یہاں پر بھی. لیکن مسجد حرام کے لیے سفر کرے یا مسجد نبوی کے لیے سفر کرے یا مسجد اقصی کے لیے سفر کرے تو یہ ٹھیک ہے، اس واسطے کہ وہاں کا ثواب، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب یہاں پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ ہے مقصود حدیث کا. اور یہ بالکل واضح مفہوم ہے. البتہ یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوئے، دنیا کو بھی پریشان کیا. وہ یہ کہ یہ کہہ دیا کہ سفر کرنا جو ہے کسی اور مقصد کے لیے جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے. لہذا وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی مشروع نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آپ کے حضور سلام عرض کرنے کے لیے سفر کرنا یہ منع ہے. اور اگر کرنا ہے تو آدمی کو مدینہ منورہ جانا ہے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا، اور جب وہاں پہنچ جائے تو پھر ضمناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری بھی دے دے اور سلام بھی عرض کر دے. لیکن اصل سفر کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ مسجد نبوی، نہ کہ روضہ اقدس کی زیارت. یہ مذہب اختیار کیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اب چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا ساری امت کا معمول چلا آتا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے جو یہ بات کہی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امت کو عشق ہے، تو اس واسطے ان کے خلاف بڑی تحریک چلی اور یہاں تک کہ کفر کے فتوے لگے اور
2 مرتبہ گرفتار ہوئے علامہ ابن تیمیہ اس مسئلے کی وجہ سے، دمشق کے قلعے میں قید رہے اور آخر میں پھر اسی قیدی کی حالت میں انتقال بھی ہوا۔ تو یہ موقف اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو خاصے فتنے کا سامنا کرنا پڑا اور خامخواہ بحث کا دروازہ بھی کھل گیا بلا وجہ کا۔ ساری امت کا موقف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور آپ کے قبر مبارک پر حاضر دے کر سلام عرض کرنا یہ بہت بڑی طاعت ہے، بہت بڑی عبادت ہے اور بذات خود مقبول ہے، اور اس کے لیے تصور کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور بعض نے تو واجب تک کہہ دیا۔ اور جب جائے تو ظاہر مسجد نبوی کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، لیکن سفر کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا اور سلامت کرنا۔ جمہور کا مسئلہ یہ تھا۔ چنانچہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ تیمیہ کے تردید میں کتاب لکھی شفاء الاسقام فی زیارت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے قبر کی زیارت کی ترغیب دی۔ اس باب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اکثر بے شک سنداً ضعیف ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس کی سند جو ہے وہ کم از کم حسن ضرور ہے، اور وہ ہے آپ کا یہ ارشاد کہ منظار قبری حلت لہو شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے قبر سے زیارت کرے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال رہتی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اسناد حسن کے ساتھ مروی ہیں، اور باقی حدیثیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے بارے میں جو معلوم ہوئی ہے وہ سب ضعیف الاسناد ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے اصول حدیث میں پڑھی ہوگی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی حدیث اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہو لیکن تعامل امت سے مؤید ہو، یعنی امت کا تعامل اس کے اوپر رہا ہو، تو اس کا ذوق منجبر ہو جاتا ہے اور وہ حدیث قابل استدلال بن جاتی ہے۔ اور ذخیر حدیث میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلا یہ حدیث کہ جو ہے یہ حدیث کے لا وصیت لوارث اور القاتل لا یرث، یہ سند کے اعتبار سے اس کی ساری سندیں ضعیف ہیں، لیکن تعامل امت سے معین ہے، لہذا ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع الکالی بالکالی، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ساری امت کا تعامل اس کے اوپر رہا ہے، لہذا اس کو قبول کیا گیا ہے۔ تو اگر ساری حدیثیں ضعیف ہوتی تب بھی تعامل امت سے مؤید ہونے کی بنا پر ان کو قابل قبول سمجھا جاتا۔ اور یہاں تو ایک حدیث ایسی ہے بھی کہ جو حسن کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی کوئی عبادت نہیں ہے یا طاعت نہیں ہے اور اس کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بات وہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ سمجھے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں، علم کوئی شک نہیں کہ علم میں پہاڑ ہے اور سبھی کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی ایک جہت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اس میں اعتدال باقی نہیں رہتا۔ اور کسی نے بڑے ادب کے ساتھ ان کے اوپر یہ تبصرہ کیا ہے کہ کانا علمہ اکبر من عقلہ، کانا علمہ اکبر من عقلہ، علم زیادہ تھا عقل کے مقابلے میں۔ تو یہ بعض نے یہ تبصرہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ بہرحال کوئی تفصیل الفاظ استعمال کرنے درست نہیں ہے ہمارے لیے، وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بارے میں بات بالکل غلط کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو حدیث سے استدلال کیا ہے کہ لا تشد الرحال الا الی سیاست المساجد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے،
یہ استدلال بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، اس واسطے کہ در حقیقت یہاں ذکر جو ہو رہا ہے وہ مساجد کے سفر کا ہو رہا ہے، کہ مساجد کسی مسجد کی طرف سفر کرنا بغرض حصول ثواب یہ جائز نہیں، سوائے 3 مسجدوں کے۔ مساجد کے علاوہ دوسری چیزوں سے یہ حدیث ثابت ہے، سمجھے نا؟ اس کو اگر نحو کی طریقے سے سمجھنا چاہو تو یہ سمجھو کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اس میں استثناء جو ہے استثناء مفرق، ارے کو جانتے ہو استثناء مفرق، جس میں مستثنى منہ مذکور نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کو محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ تو لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، الا کس چیز سے استثناء ہو رہا ہے؟ وہ مستثنى منہ مذکور نہیں ہے، اس کو محذوف نکالا جائے گا۔ اور عام قاعدہ یہ ہے استثناء مفرق کا کہ مستثنیٰ کو جو نکالا جاتا ہے محذوف، وہ مستثنیٰ منہ کو، وہ مستثنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل استثناء میں اتصال ہے، انقطاع نہیں، لہذا مستثنیٰ کیا ہے؟ مساجد، تو مستثنیٰ منہ بھی، تو تقدیر عبارت کیسے ہوگی کہ لا تشد الرحال الی مسجد الا الی 3 مساجد، کسی مسجد کی طرف شد رحال نہیں کیا جا سکتا مگر 3 مسجدوں میں، سمجھا؟ تو ساری گفتگو کہاں کے بارے میں ہوئی؟ غیر مسجد کا یہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کا استدلال اس وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ مستثنیٰ منہ اور معذوف نکالے، کس طرح کہ لا تشد الرحال الی شیء الا الی 3 مساجد، الی مسجد کے بجائے الی شیء، سمجھے؟ نکالے کہ کسی چیز کی طرف بھی شد رحال جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے، ارے سمجھے نا؟ تب استدلال بنے گا کہ ہاں روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، لیکن الی شیء معذوف نکالنا متعدد وجوہ سے باطل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر الی شیء نکالا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اور کوئی سفر کرنا جائز نہیں کسی بھی مقصد، جس میں حصول علم کے لیے طرف سفر کرنا یہ بھی منع ہوگا، جہاد کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، سیاحت کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، اقارب کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، علماء کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، سبھی کچھ منع ہو گیا جو بداہتاً باطل ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر الی شیء نکالے تو ہر سفر منع ہے اور ہر سفر منع نہیں ہے بداہتاً، لہذا الی شیء نکالنے کی گنجائش نہیں، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ استثناء مفرق میں مستثنیٰ منہ جو معذوف نکالا جاتا ہے وہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ مستثنیٰ کی جنس سے، اور یہاں جنس سے نہیں چاہیے، الگ چیز ہے، تو اس واسطے بھی غلط ہے۔ اور تیسرے اس لیے غلط ہے کہ مسند احمد کی روایت میں مستثنیٰ منہ بذات خود مذکور ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس میں الفاظ ہے کہ لا تشد الرحال الی مسجد الا الی 3 مساجد، وہاں صراحت ہے، مستثنیٰ منہ مذکور ہے، تو یہ الی شیء نکالنا اس روایت کے خلاف ہے، تو کسی طرح بھی یہ بات ٹھیک بیٹھتی نہیں، سمجھ گئے؟ لہذا مستثنیٰ منہ نکالا جائے گا مسجد، کسی مسجد کی طرف شد رحال نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ارے سمجھو؟ تو حاصل کیا نکلا کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ مسجدوں کے لیے سفر کرنے کا حکم مذکور ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد سے سفر کرنے سے یہ حدیث ثابت ہے۔ جب ثابت ہے تو دوسرے دلائل کی طرف رجوع کیا جائے گا، جس سفر کے لیے کوئی دوسری دلیل موجود ہے استحباب کی یا موجب ثواب ہونے کی، تو اس کو موجب ثواب کہا جائے گا، جیسے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا یا جہاد کے لیے سفر کرنا یا عالم کے لیے زیارت کے لیے سفر کرنا، یہ مستحب ہوگا۔
جن کے لیے کوئی ممانعت کی دلیل موجود ہے وہاں ممانعت ہوگی، جیسا کہ کوئی معصیت کے ارادے سے سفر کرے اعوذ باللہ تو وہ منع ہوگا، اور جہاں نہ دلیل ہے معصیت کی اور نہ دلیل ہے استحباب کی وہاں اس کو مباح کہا جائے۔ ارے سمجھے نا؟ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے اوپر استحباب کی اور قابل اجر و ثواب ہونے کی دلیل موجود ہے، جو ابھی میں نے سنائی، من زار قبری حلت لہو شفاعتی وجبت لہو شفاعتی، اور دوسری احادیث بھی جو معین ہے بتعامل الامہ، سمجھ گئے؟ اسی سے حکم نکل آیا کسی ولی اللہ کی قبر کے اوپر سفر کر کے جانا اس غرض سے اس کے جا کر وہاں سلامت کریں گے، تو کوئی ممانعات کی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ایسی جو ممانعات کو دلالت کرتی ہو۔ میں نے دیکھا کیا کہ ڈاکٹر الرحال والی حدیث کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں، جب اس سے تعلق نہیں تو اور کوئی دلیل ہے نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، جا کے سلامت کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی دلیل ممانعات کی موجود نہیں ہے، سمجھے نا؟ لہذا مباح ہے، چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھو؟ یہ ہے حقیقت مسئلے۔ اب اس حدیث کو چپکانا اس بات کے اوپر کہ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے اس کی ممانعت ہو گئی ہے اس حدیث سے، یہ بالکل غلط اور باطل بات ہے۔ ارے سمجھ گیا ہو کہ نہیں؟ اور یہی علماء دیوبند کا مسلک بھی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المحند اور المفند میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا مسلک یہ ہے جو مدینہ منورہ آدمی جائے تو نیت کیا کرے؟ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کرے، نہ یہ کہ مسجد نبوی۔ اور ویسے بھی عقل سے ذرا سوچو کہ ایک آدمی حج کرنے گیا ہے، مسجد حرام میں موجود ہے، مسجد حرام میں وہاں کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا۔ اب وہ مسجد نبوی سفر کر کے جائے کتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ 1,000۔ صحیح حدیث میں 1,000 ہے، کہیں 50,000 بھی آیا کسی روایت میں، لیکن صحیح حدیث میں 1,000۔ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر 1,000 کے ثواب کی غرض سے سفر کرے تو یہ عقل میں آتی ہے کوئی بات؟ ارے بھائی جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اور ساری مسجدیں برابر ہیں، جتنا ثواب یہاں مل رہا ہے اتنا ہی جامع ازہر میں جا کے ثواب ملے گا جی، تو سفر نہ کرو۔ تو جہاں برابر ثواب مل رہا ہے وہاں سفر کرنے سے منع کیا کہ نہیں؟ تو جہاں اس سے کم مل رہا ہو وہاں تو بطریقے اور منع ہونا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی شخص مسجد حرام میں ہے تو وہ مسجد حرام سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر 1,000 نمازوں کی طرف جائے تو یہ تو بطریقہ اولا ممنوع ہونا چاہیے۔ سجائے کہ یہ کہنا کہ بھائی وہاں سے سفر کرے تو مسجد نبوی کی نیت کرے اور حضور کے روضے کی نیت نہ کرے، بالکل عقل کے خلاف بات ہے، کوئی تک اس کا بیٹھتا ہے۔ ارے سمجھ گیا نا؟ یہ حقیقت میں نے مسئلے کی بتا دی۔ یہ بعض لوگ جو خود اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن در حقیقت غلو میں ہے، رد بدعات کے نام پر غلو کر کے اور بہت سے مسائل میں علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے مسلک کو درست سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق تبلیغ و دعوت بھی کرتے ہیں، ان کا علماء دیوبند کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے سمجھے نا؟ میں جب کہیں جاتا ہوں سفر میں تو وہاں اگر کوئی پرانے علماء یا بزرگ یا اولیاء کے مزارات ہوتے ہیں تو حاضر ہوتا ہوں۔ اپنے سفر ناموں میں بھی لکھا ہے جگہ جگہ جو فلاں بزرگ کے مزار پر حاضر ہوئی، فلاں بزرگ کے مزار پر حاضر ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا ایک صاحب کا کہ آپ تو پکے بریلوی ہو گئے، اس واسطے کہ آپ بڑے ذوق شوق سے جو ہیں وہ مزاروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ آپ پکے بریلی والے ہوتے ہیں۔ اب یہ دماغ میں بیٹھ گئی یہ بات کہ
اگر کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو گئے حاضری جو ہے یہ بریلویت ہے، حالانکہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اور ہمارے حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جو اعتدال کا مسلک ہے کہ آدمی بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہو، سلامت کرے، یہ بھی ایک سعادت ہے انسان کے لیے، اور اس سے کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہاں پر بدعات اور شرک کا ارتکاب نہ کرے، سمجھا، اس سے لوگوں کو منع بھی کرے، لیکن مطلق یہ کہنا کہ بھئی مزارات پر جانا ہی بدعت ہے یا شرک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم بمكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم ياتي مسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. یہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نماز نہیں پڑھتے تھے ضحیٰ کے وقت میں، جیسا اب وقت چل رہا ہے، ضحیٰ کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے مگر 2 دنوں میں۔ ایک تو جس دن وہ مکہ آتے فإنه كان يقدمها ضحى، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ضحیٰ کے وقت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے۔ فيطوف بالبيت، تو بیت اللہ کا طواف کرتے، ثم يصلي ركعتين، پھر 2 رکعتیں پڑھتے خلف المقام، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ تو یہ واجب طواف تھی جو طواف کے بعد پڑھتے تھے، یہ ضحیٰ کے وقت میں پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ یعنی باقاعدہ صلاۃ الضحیٰ تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ضحیٰ کے وقت میں یہ واجب الطواف پڑھ لیتے۔ اور دوسرا دن تو یوم یاتی مسجد قباء، اور مسجد قباء میں جب جاتے تو اس وقت بھی ضحیٰ کے وقت میں جاتے اور نماز پڑھتے، فإنه كان یاتی کل سبت، کیونکہ ہر شنیچر کے دن حضرت عبداللہ بن عمر مسجد قباء جایا کرتے تھے، جیسے کہ آگے آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر شنیچر کے دن تشریف لے جاتے تھے مسجد قباء اور وہاں پر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا کرتے تھے۔ فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، تو آپ جب داخل ہو جاتے مسجد قباء میں تو اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھے بغیر وہاں سے واپس آ جائیں، اور ساتھ میں یہ حدیث سناتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل۔ قال وكان يقول له، اور عبداللہ بن عمر حضرت نافع سے یہ کہا کرتے تھے کہ انما اصنع كما رأيت اصحابي يصنعون، تو میں ویسے ہی کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے اصحاب کو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی دوسرے صحابہ کرام کو۔ ولا امنع احدا ان صلى في اي ساعة شاء من ليل او نهار، تو میں کسی شخص کو منع نہیں کرتا کہ اگر وہ نماز پڑھے کسی بھی وقت میں، رات میں یا دن میں، البتہ طلوع شمس کا انتظار نہ کرے، غروب شمس کا انتظار نہ کرے۔ بلکہ طلوع غروب کے وقت میں تو نماز پڑھنا منع ہے، لیکن باقی اوقات میں نماز پڑھنے سے میں منع نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ ان کا وہی تھا جو جس کو ہم شافعی نے اختیار کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد نوافل ذوات الاسباب ان کے نزدیک جائز ہیں۔ پہلے گزر چکا نا مسئلہ، اور اس میں طواف کی رکعتیں بھی شامل ہیں کہ طواف کی رکعتیں بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیثیں جو نہیں آئی جن میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے، تو ان کے عموم سے استدلال کرتے ہیں، نفیہ کہتے ہیں کہ سوائے فرائض اور واجبات کے اور نماز یہاں پر نہیں پڑھی جاتی۔ جی
باب من أتى مسجد قباء كل سبت. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعله. باب اتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي في ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. یہ فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے مسجد کا وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اسی لیے اس علاقے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اور آپ کے ممبر کے درمیان کے علاقے میں۔ اب یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مختلف تشریحات ہیں جو مختلف حضرات نے کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ علاقہ لایا ہی گیا ہے جنت سے، جیسا کہ حجر اسود وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنت سے لایا گیا، یہ جنت سے لایا گیا۔ ایک تشریح یہ ہے۔ ایک تشریح حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ آخرت میں جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور تیسری تشریح کی یہ ہے کہ اس علاقے میں یہاں رہ کر جو آدمی عبادت کرے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ تین مختلف تشریحات ہیں اور تینوں کا امکان ہے، لیکن یقینی اور قطعی طور پر کسی ایک معنی کو متعین کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو روضۃ من ریاض الجنہ ہونے کا کیا مطلب ہے، لیکن عملی طور پر اتنی بات واضح ہے کہ حدیث سے کہ اس حصے میں عبادت کرنا جو ہے وہ دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس واسطے امت کا کام یہ رہا ہے کہ جب مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو کوشش کرتے تھے کہ ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھیں، ریاض الجنہ کے اندر تلاوت کریں، وہاں بیٹھیں، وہاں ذکر کریں، تو عبادت وہاں پر کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریاض الجنہ کی فضیلت بے شک ہے اور اس میں عبادت کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو سب سے اول جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو نماز کے وقت میں آدمی کو سب سے اول میں پہنچنے کی کوشش کریں جی۔ وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثنا حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني وانقني قال لا تسافر. یہ وہ حدیث پہلے آتی ہے نا کہ ابو سعید سے میں نے چار باتیں سنی، وہ چار باتیں یہاں جی۔ قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده ما شاء. ووقع أبو إسحاق قلم صوته في الصلاة ووقع علي رضي الله ووقع علي رضي الله تعالى عنه قصر على رزقه لا يسر إلا أن يحك جلما يصلح ثوبه. اس بات میں بیان کرنا مقصود ہے کہ کسی کام کے لیے اگر آدمی ہاتھ کو استعمال کر لے نماز میں
تو ضرورت کے وقت جائز ہے، بشرطے کہ وہ عمل کثیر کی حد تک نہ پہنچے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ یستعین الرجل فی صلاته من جسده بما شاء، کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے نماز میں اپنے جسم کے کسی حصے سے چاہے کوئی مدد لے۔ ووضع ابو اسحاق قلنسوته بالصلاة ورفعها، ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی جو ہے نماز کے دوران رکھی اور اٹھائی نماز کے اندر۔ وبابا علی رضی اللہ عنہ کفہ علی رجلہ الایسر، اور حضرت علی نے اپنا جو ہتھیلی ہے وہ اپنے بائیں گٹے پر رکھی، یعنی ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا۔ الا یحک جلدا او یصلح ثوبا، ہاں اگر وہ کوئی کھال کے اوپر کوئی کھجانے کی ضرورت پیش آتی تو ہاتھ ہٹا لیتے، یا کوئی اگر کپڑے کو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی تو کپڑے کو درست کر لیتے اپنے ہاتھ سے۔ تو خلاصہ یہ کہ اب آگے وہ حدیثیں لا رہے ہیں جس میں نماز کے دوران کوئی عمل کرنا بشرطے کہ وہ عمل قلیل ہو، وہ اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ جی وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوته وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريش مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بعث عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على أرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ونفخ مع وجهه بيديه، ثم قرأ آيات خواتم سورة آل عمران، ثم قام إلى شمس معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءا، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ الأذن اليمنى يغسلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم سجى حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. یہ پہلے گزر چکی حدیث، لیکن یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ آپ نے نماز کے دوران ان کا کان پکڑ کر آپ کی طرف بلایا نا، تو یہ عمل قلیل عمل نماز کے اندر ثابت ہے۔ جی جی ما المعيار في العمل القليل والكثير؟ حنفیہ کے نزدیک اس کی جو حد بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ شخص نماز نہیں پڑھ، اور اسی کو دوسری طرح تعبیر کیا کہ دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں، ایک ہاتھ سے جو کام ہو سکے وہ عمل قلیل ہے، لیکن دو ہاتھ اگر استعمال کر دیے تو ایسے سر اٹھا کے ہاتھ کر دیا، کوئی ہاتھ سے دوسری پکڑ لی دونوں ہاتھوں سے، تو یہ عمل کثیر ہے، جو کہ اس سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب نماز نہیں پڑھا۔ جی باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. وبه قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقال إن في الصلاة شغلا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دیا کرتے تھے جبکہ آپ نماز میں ہوتے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پاس سے گزرے تو السلام علیکم کر لیا، تو یرد علینا، آپ نمازی کے دوران ہمیں جواب بھی دے دیتے۔ فلما رجعنا عند النجاشی، لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، یعنی حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا، تو ہجرت کے بعد وہاں سے جب حبشہ سے واپس آئے تو سلمنا علیہ، تو کہتے پہلے عادت کے مطابق ہم نے سلام کیا حضور کو، پھر یرد علینا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور پھر آخر میں فرمایا نماز کے بعد کہ ان فی الصلاۃ شغلا، کہ نماز میں خود مشغولی ہے، یعنی نماز کی مشغولیت جو ہے دوسرے کاموں سے انسان کو منع کرتی ہے، روکتی ہے، اس بات سے میں نے سلام کا جواب نہیں کیا اور آئندہ تو ہوگا۔ اور دوسری روایتوں میں تفصیل آئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے جب تک ناشتہ نہیں کیا تھا تو ہم یہ کرتے تھے کہ نماز جب شروع ہو گئی تو جو کوئی آدمی بعد میں آیا نا تو وہ اپنے برابر والے آدمی سے پوچھے کہ بھائی کتنے رکعتیں ہوئی، اس نے کہا 2 ہوئی، بسم اللہ کرو،
تو اب وہ باتیں اس طرح کی ہو جایا کرتی تھی. تو اب جب میں نماز سے واپس آیا حبشہ سے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی نماز کتنی ہوئی ہے, کتنی رکعتیں ہوئی ہیں, تو کسی نے جواب نہیں دیا. تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. تو آخر کار میں نے نماز میں شامل ہو گیا. جب نماز کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ دیکھو ہماری جو نماز ہے کہ اس میں لوگوں کے باتوں کا کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, لہٰذا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اب جائز نہیں ہے کہ اب باتیں کی جائیں. اور یہ بات ہے اس وقت کی جب کہ آیت کریمہ قوموا للہ قانتین نازل ہو چکی تھی. تو قوموا للہ قانتین میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آدمی سکون کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور دوسرا کوئی کام نہ کرے. اس کے بعد یہ منع جی. وبه قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريرة بن سفيان عن عامة بن إبراهيم عن القمة عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو بن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن سبيل عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله تعالى قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حادثون الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحالة الصلاة وجاء بلال أبا بكر فقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس. قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشق واشقا حتى قام في الصف الأول وأخذ الناس بالتسبيح. فقال سأل البدر وما التسبيح هو التصفيق. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في الصلاة. فلما أكثروا التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القنصر وراءه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. یہ چیز پہلے گزر گئی ہے اور یہاں مقصد یہ ہے کہ حضرت لوگوں نے تسبیح شروع کی تھی, وہ نماز کے دوران ہی ہوئی, ایسے سے کر کے ہاتھ پر بجائے تو معلوم ہوا کہ اسے نماز فاصل نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اس طرح دعا کے لیے, یہ بھی عمل اس میں ثابت ہوا. جی تاجی سوال جی تاجی عرضی کرنا ہے کہ حضرت نے مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم حفصہ سے واپس آئے تو جب کلام کرنے کی ممانعت آئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ممانعت آئی ہے. اور اگلی حدیث جو زید بن ارقم کی ہے رضی اللہ عنہ کی, اور زید بن ارقم جو ہے وہ مدینے میں آ کے مسلمان ہوئے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں ممانعت آئی ہے. وقوموا للہ قانتین بھی مدنی آئے ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں ممانعت آئی ہے. مدینہ منورہ میں آئی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو واپس آئے ہیں نا حبشہ سے, تو یہ آئے ہیں مدینہ میں. صورتحال یہ ہے کہ حبشہ کی ہجرت 2 مرتبہ ہوئی عبداللہ بن مسعود. ایک مرتبہ یہ ہجرت کر کے گئے حبشہ اور وہاں جو ہے کچھ عرصے رہے. پھر وہاں پر ایک غلط خبر مشہور ہو گئی تھی, وہ یہ کہ اہل مکہ سارے مسلمان ہو گئے. تو یہ جو انہوں نے خبر سنی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو سوچا کہ اب وہاں پر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اب ہمارے ساتھ وہ زیادتیاں نہیں ہوں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس خبر کی بنا پر آ گئے تھے مکہ مکرمہ, سمجھے. لیکن جب آ کے دیکھا کہ بات غلط تھی اور مسلمان نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ چلے گئے. تو دوبارہ واپس جو آئے ہیں یہ ابتدا میں آئے ہیں مدنی زندگی کے ابتدا. اس لیے جو ہے وہ اس وقت یہ جو واقعہ ہے کہ کلام ہونا ہوا کہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور کی بات. جی باب من سمى قوما وصلى في الصلاة على غير مواجهة ولا يعلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد العلي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونصلي ويسلم بعضنا على بعض فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. یہ
کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ ہم نماز کے دوران نماز کے اندر تحیہ کہہ لیا کرتے تھے نام لے کر، ونسمی نام لے کر، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے پھر وہ یا عبداللہ السلام علیکم التحیات اللہ کا، اور یسلم بعضنا علی بعض، ایک دوسرے پر سلام بھی کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ یہ بس کہا کرو، بلکہ یہ التحیات تشہد کے کلمات آپ نے سکھائے، اور فرمایا کہ جب یہ کہو گے تو فقط سلمتم علی کل عبد للہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب کہہ دیا تو تم نے سلام کر دیا ہر بندے کو، چاہے جو بھی نیک بنتا ہے آسمان اور زمین میں۔ تو اس واسطے الگ الگ کسی کو سلام کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں سب کچھ داخل ہو جائے گا۔ اس پر امام بخاری نے ترجمہ یہ قائم کیا کہ من سمع قوما او سلم بالصلاۃ علی غیر مواجہۃ وولا العالم، کہ اگر کوئی شخص جو ہے نام لے کر سلام کرے کسی کو تب تو نماز باطل ہو جائے گی، سمع قوما، اور اگر سلم بالصلاۃ علی غیر مواجہۃ کہ نماز میں سلام تو کر رہا ہے لیکن کسی خاص آدمی کی طرف رخ نہیں ہے، سمجھے نا، اور جس کو سلام کیا جائے اس کو پتہ بھی نہیں ہوا کہ مجھے سلام کر رہا ہے، ایسے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اسی قسم کا سلام ہے، ایکچوئل سے جس شخص کو سلام کیا جا رہا ہے وہ مواجہے میں نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے سلام کیا جا رہا ہے، وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس طرح سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب التصدیق للنساء وبصلاة المتصل منا الى الامام الحمام حافظ الحجة امیر المؤمنین۔ کون ہے یہ؟ محمد اسلم ہے، کیا نام ہے؟ محمد اسلم۔ اچھا جی۔ وبصلاة المتصل منا الى الامام الحمام حافظ الحجة امیر المؤمنین في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البقي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصديق للنساء والتصبيح للرجال. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصبيح للرجال والتصبيح للنساء. باب من رجع القهقرى في صلاته او تقدم بامر ينزل به، رواه سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكس ابو بكر على عقبيه وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه وهم المسلمون ان يستتروا في صلاتهم فرحا من النبي صلى الله عليه وسلم حين راوه واشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجره وعرف الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. باب اذا دعت ام ولدها في الصلاه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امراه ابنها وهو في جمعته قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي فقالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامين. وكانت تأوي إلى صمعته راغة ترى الغنم ففلتت فقيل لها من هذا البلد قال من جريج نزل من صمعته. قال جريج أين هذه التي تظن أن ولدها لي؟ قال يا أبوك من أبوك؟ قال راغ الغنم. باب مسح حدیث پڑھے گزری یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادت امرأۃ ابنہا وهو في صومعته. دوسری جگہ آئی ہے یہ حدیث بخاری میں، اور دوسری جگہ یہ صراحت ہے کہ یہ جو جریج نام سے ایک عابد زاہد آدمی تھے، عبادت گزار، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے تھے، تو عبادت گزار آدمی تھے، اپنے صومعہ میں رہتے تھے. صومعہ یعنی خانقاہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے. تو وہاں ان کی والدہ جو تھی وہ ایک دن آئیں اور ان کو آواز دی، نادت امرأۃ ابنہا، ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ فی صومعته، جبکہ وہ اپنے خانقاہ میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. قالت یا جریج، نام تھا ان کا
جریج، تو آواز دی کہ یا جریج کہہ کر قال اللہم امی و صلاتی، تو کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران دل میں کہا کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے، یعنی ماں آواز دے رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں جواب دوں، اور نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے اندر بولوں نہیں بلکہ نماز کو جاری رکھوں، تو کیا کروں؟ تردد پڑ گئے، تردد پڑنے کی وجہ سے ماں کا جواب نہیں دیا۔ فقالت یا جریج، دوبارہ آواز دی ماں نے یا جریج کہہ کر قال اللہم امی و صلاتی، تو پھر انہوں نے دل میں کہا کہ اللہ پر مشکل آ گئی ہے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے۔ قالت یا جریج، پھر تیسری مرتبہ اس نے آواز دی تو پھر تیسری مرتبہ دل میں کہا اللہم امی و صلاتی۔ تو جب 3 مرتبہ آواز دینے کے باوجود یہ اپنی ماں کو جواب نہ دے سکے تو ماں نے یہ بد دعا دے دی۔ ماں نے کہا کہ اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامین، کہ یا اللہ جریج کا انتقال نہ ہو اس وقت تک جب تک کہ یہ چہرے نہ دیکھ لے طوائفوں کے۔ میامین جمع ہے مومس یا مومسا کی، مومسا کہتے ہیں وہ یہ طوائف ہیں کہ جو اللہ بچائے جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، سمجھے نا، عصمت فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، ان کو مومسا کہتے ہیں، مومس یا مومسا، یہ جمع اس کی ہے۔ تو دعا یہ بدعا ایسی مانے کہ یا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ مساق کے چہروں کو نہ دیکھے۔ ارے سمجھ گئے؟ یہ بدعا دے کر چلی گئی۔ وکانت، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کانت تحوی الی صومعتی رعیۃ ترعی الغنم، کہ ان کے خانقاہ کے پاس آ کر ٹھکانہ لیا کرتی تھی ایک چرواہن جو بکریاں چرایا کرتی تھی، بکریاں چرانے والی ایک عورت تھی، وہ آ کر کبھی کبھی یہاں صومعات کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، وہاں ٹھکانہ لیا کرتی تھی۔ فولدت، اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، تھی کنواری، شادی شدہ نہیں تھی، اور بچہ ہو گیا۔ فقیل لها، تو ان کو پوچھا گیا ممن هذا الولد، یہ بیٹا کس کا ہے؟ تو قالت من جریج، تو اس نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ تو جریج کا ہے۔ نزل من صومعتی، جو اپنے خانقاہ سے اتر کر آیا تھا اور میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، زنا کیا، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ قالت جریج، اب جب ہوا یہ کہ جو ہے پیچھے دوسری روایت میں آتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے ڈر دوڑے جریج کے اوپر کہ تم بنتے ہو بڑے درویش اور بڑے خانقاہ لگائی ہوئی ہے اور آپ زاہد بنتے ہو اور ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ اس رعیہ کے ساتھ تم نے زنا کیا، کرتی گئی تو اس کا جو ہے وہ مسمار کر دیا، ساری خانقاہ مسمار کر دی لوگوں، غصے میں آپ۔ تو جریج نے کہا کہ اینا هذه التي تزعم ان ولدها لي، بس کہاں ہے، ذرا بلاؤ اس عورت کو جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا بیٹا مجھ سے ہے۔ تو بلا لیا گیا، یہاں اختصار ہے، اس کو بلایا گیا، ساتھ میں اس کے بچہ بھی تھا جو بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو قال، جریج نے کہا یا بابوس من ابو کا، اس بچے سے خطاب کر کے کہا بابوس، بابوس بات تو کہتے ہیں تو اس کا نام تھا بچے کا، اور بعد نے کہا کہ یہ سریانی زبان میں بچے کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو جب خطاب کیا جاتا ہے یا بابوس کہہ کر خطاب کرتے ہیں، تو چھوٹے بچے کو خطاب کرتے ہوئے جریج نے کہا یا بابوس من ابو کا، تم بتاؤ کون ہے تمہارا باپ؟ قال راعی الغنم، تو بچہ بول پڑا اور بچے نے کہا کہ یہ بکریوں کا جو چرواہا ہے وہ ہے میرا باپ۔ مطلب جیسے یہ چرواہن عورت تھی نا، ایسے ہی ایک عورت چرواہا بھی تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ یہ چرواہا ہے جس نے کہ اس کے ساتھ دینا کیا، اس سے میں بچہ پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اس کو بلوا دیا بچے، ان کی براعت ظاہر کرنے سے۔ سمجھ گیا بھائی؟ اس میں باپ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ
کہ اگر ماں بلائے یا باپ بلائے جبکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بظاہر سے یہ لگتا ہے کہ ماں نے بد دعا دی اس بات کے اوپر کہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو جواب دینا چاہیے تھا۔ تو مسئلہ ہماری شریعت میں حنفیہ یہاں کے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ ماں باپ جب بلا رہے ہوں تو اگر فرض نماز ہے تب تو توڑے ہیں، نماز توڑنا جائز نہیں، البتہ جتنا ہو سکے مختصر کر دے، مختصر کر کے سلام پھیر کا جواب دے۔ ارے سمجھے؟ اور اگر نفلی نماز ہے اور ماں باپ بلا رہے ہیں تو اگر ان کو پتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، سمجھے، اور پھر بلا رہے ہیں تو اس صورت میں نماز نہیں توڑنی چاہیے، جاری رکھ کے مختصر کر کے جواب دیں۔ لیکن اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں نفلی نماز توڑ دے اور پھر ان کا جواب دے، جواب دینے کے بعد پھر نفلی نماز کا اعادہ کرے۔ یہ مسئلہ ہے، ارے سمجھو۔ اور یہاں جو ماں نے بددعا دی تو یہ سوچ کر دی کہ در حقیقت وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس واسطے وہ سمجھی کہ ایسے ہی میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے اور میرے بلانے کو کوئی نوٹس نہیں لے رہے، تو گویا ماں جو ہے اپنی بے ادبی اس نے سمجھی، اس بات سے بد دعا دی۔ اور بد دعا بھی اللہ کا شکر ہے یہ نہیں کی کہ تم مبتلا ہو جاؤ ان مومسات کے ساتھ، بلکہ صرف اتنا کہ تمہارے چہرے ان کے دیکھ لو۔ تو چہرے دیکھے، فتنے میں مبتلا ہوئے، لوگوں کی طرف سے بدنامی آئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برات بھی ان کی اسی طرح کر دی کہ بچے کو بلوا دیا۔ اور پھر بعد میں لوگ جو ہیں پشیمان ہوئے جنہوں نے ان کی خانقاہ گرائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سونے سے تعمیر کریں، تو انہوں نے گرائی نے کہا کہ نہیں، سونا ہونے سے کچھ نہیں، بس جیسا میرا تھا ویسے ہی بنا دو، ویسے ہی بنا دو۔ جی باب مس الخشى في الصلاة. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معاذ بن رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسبق التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة. یعنی اگر ہاتھ سے کنکریاں وغیرہ ہٹانی ہے تو ہٹا دو، ایک مرتبہ ہاتھ، ایک حرکت سے۔ جی باب بس الثوب في الصلاة بالسجود. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بدر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. جی باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. جی وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة وقال ان الشيطان عرضني فشد علي ليقطع الصلاة علي فانقذني الله منه فزعته ولقد هممت ان اوثق الى سارية حتى تصبح فتنظر اليه فذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فرده الله خاسيا. جی باب اذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة ان اخذ ثوبه يتبع السارق ويدعو الصلاة. وبه قال حدثنا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا سواری بھاگ جائے نماز میں کھڑا ہوا اور وہ سواری جیسی ہو کہ بھاگ کھڑی ہوئی تو کیا کرے؟ نماز جاری رکھتے توڑ دے، تو کیسے توڑنا جائے گا؟ اور قتادہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کپڑا اٹھا لیا گیا تو یہ تباہ صارف، ویسے آدمی کو چاہیے کہ صارف کا پیچھا کرے، وہ اعداد کرا اس پر نماز توڑ دے، نماز توڑ کر پیچھا کر سکتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا آدم قال یہ فرمائیے یا امد رجلی فی قبلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اساتذہ کرام سے بھی اکثر سنتے ہیں کہ قبلے کی طرف خوف نوم کے حالت میں یا عام حالت میں پاؤں کرنا مناسب نہیں، ناجائز ہے، اس کا شرعاً کیا ہوتا ہے؟ شرعاً ناجائز نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے،
اور یہاں پر جو مذکور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، بلکہ قبلے کی جانب یوں لیٹی ہوئی، پاؤں ادھر ہے، قبلہ ادھر ایسے لیٹی ہوئی ہے تو پاؤں تو ادھر ہوئے نا، یا ادھر ہوئے، قبلے کی طرف نہیں، قبلے کی سمت میں لیٹی ہوئی ہے. جی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أزرق بن قيس قال كنا بالأحباز نقاتل الخرورية فبين على جرف نهر إذا جاء رجل يصلي فإذا لجام دابته بيده وجعلت الدابة تناظره وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي. وجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيء. ولما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وانتهيت تيسيره وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدع حتى أرجع إلى معنفها فيشق علي. یہ حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ کنا بالاحواز، ہم لوگ احواز کے مقام پر سے نقاتل الحروریہ، خوارج سے ہماری جنگ ہو رہی تھی. حروری پہلے بھی گزرا ہے نا، خوارج کو کہتے ہیں کیونکہ حرورہ کے مقام پر لوگ جمع ہوئے تھے. فبینا انا علی جرف النہر، اس دوران تو میں دریا کے کنارے پر تھا. جاء رجل یصلی، تو اس وقت ایک صاحب آئے اور آ کر وہ نماز پڑھنی شروع کر دی. فاذا لجام دابته بیدی، تو میں نے دیکھا کہ ان کے سواری کی جو لگام تھی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہاتھ سے پکڑ کے اللہ اکبر اس طرح کر دیا. فجعلت الدابة تنازعه، تو وہ جو گھوڑا تھا یا اونٹنی کی جو بھی تھا وہ اس کو ان سے جھگڑا کرنے لگی، مطلب آگے بھاگنا چاہتی تھی. وجعل يتبعها، اور تھوڑا تھوڑا یہ اس کے پیچھے بھی چل جاتے تھے، مطلب ادھر زور لگایا تو 1-2 قدم اس کے پیچھے ہو گئے. قال شعبہ کہتے ہیں یہ صاحب جو تھے یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے. فجعل رجل من الخوارج یقول، تو ایک خوارج میں جب سے دیکھا ان کو کہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں لگام پکڑی ہوئی ہے اور گھوڑا جو ہے کبھی 1-8 قدم ان کو آگے پیچھے لے جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ، خوارج سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہم افعل بہذا الشیء، یا اللہ اس بڑے میاں کو ایسا ویسا کرو، یعنی کوئی بد دعا دینی شروع کر دی کہ یہ جو ہے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے تو ان کو بد دعا دینی شروع کر دی. فلما انصرف الشیخ، جب وہ بزرگ واپس مڑے تو انہوں نے کہا کہ میں سمعت قولکم، میں نے سنی تمہاری ساری بات جو تم بد دعا دے رہے تھے. وإني غزوت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات او قال 7 غزوات، میں حضور کے ساتھ 6 جنگوں میں یا 7 جنگوں میں شریک رہا ہوں، اور 7 یا 8 میں. وشهدت تيسيره، اور میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ کتنی آسانی پیدا کیا کرتے تھے اپنی امت کے لوگوں کے لیے. وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي، اور میں اگر یہ بات کہ میں لوٹ کر جاؤں اپنے سواری کے ساتھ، یہ مجھے زیادہ پسند تھی اس بات سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں کہ ترجمہ الى مالکیہ، کہ وہ خود جہاں چاہے گا بھاگ جائے. مالک کے معنی وہ جگہ جس سے کہ انسان مانوس ہو، تو اپنے مانوس والی جگہ پر چلی جائے وہ، پیسوں والی میں میرے لیے مشکل ہو جائے کہ میں یہاں پر میرے پاس کوئی سواری پر جانے کا کوئی راستہ نہ رہے، تو میں اس لیے پکڑ کر کھڑا ہوا تھا. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی یہ حضرت بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة كبيرة ثم رفع فقال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى ثم رفع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك الثالثة ثم قال إنهما آيتين من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم لقيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيته أريد أن آخذ قطا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمر بن المحيي وهو الذي سجب السوائد. یعنی میں نے جہنم میں عمرو بن لحی کو بھی دیکھا
کہ عمرو بن لحی وہ شخص ہے جس نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا اہل عرب، جس نے صاحبہ جانوروں کو صاحبہ کرنا کی رسم ڈالی. طیب السوائب جس نے صاحبہ بنایا صاحبہ جانوروں کو، یعنی یہ جو رسم ڈالی تھی نا کہ بتوں کے نام پر ان کو جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، تو وہ یہ کام سب سے پہلے عمرو بن لحی نے کیا تھا. تو فرمایا کہ مجھے جو جہنم دکھائی گئی تو اس میں نے عمرو بن لحی کو بھی دیکھا. یہ باب ما يجوز من البساط والنقش في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنه نفق النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوفه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامة في قبلة المسجد فتغيب على اهل المسجد فقال ان الله قبل احدكم اذا كان في الصلاة فلا يبزقن او قال لا يتنخى عنا ثم نزل فحتى بيده. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم اذا بزق احدكم فليبزق عن يساره. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاة فانه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله كقدمه اليسرى. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أن انتظر فانتظر فلا بأس. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عقدوا وضوءهم من الصغر على رقاب فقير النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. باب لا يرد السلام في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابن حبيب عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في الصلاة لشغلا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير من تنزيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فقع في قلبي الله به اعلم. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع علي اني اسأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي وقع في قلبي اشد من المرة الاولى ثم سلمت عليه فرد علي وقال انما منعني ان ارد عليك واني كنت اصلي وكان على راحلته متوجها الى غير قبلتي. باب رفع الايدي في الصلاة بامر ينزل به. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيات الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثت وقد حيات الصلاة فهل لك ان تؤم الناس؟ قال ان شئتم. فقال بلال الصلاة وتقدم وبقي وكبر للناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فقال الناس في التسبيح. قال سهل التسبيح هو التصفيق. قال وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه يامره ان يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ثم رجع لتحتر ورعوه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم في جنابكم شيء في الصلاه اقلتم بالتسبيح انما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك؟ قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخصل في الصلاة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيومه وبركاته آمين.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهي عن القصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. مختصر کا معنی ہے کہ کوپ پر ایسے ہاتھ رکھتے آدمی یا کوپ کو ایک طرف کسی جگہ پر ٹکا لیں, دونوں صورتیں دونوں کی وہ معنی آ سکتی. جی باب يذكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر إني يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وبه قال کسی بات کو غور کرنا. وبه قال اور تو عمر کہتے ہیں کہ انی اجہز جیشی وانا فی الصلاۃ, کہ میں اپنے لشکر کو ترتیب دیتا ہوں جب کہ میں نماز میں ہوتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی دوسری بات سوچ رہا ہے آدمی تو یہ بھی ناجائز نہیں. لیکن اس کی تشریح حکیم الامت اور مولانا اشمری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ اپنے اختیار سے تو غیر صلاۃ کا خیال لانا جائز نہیں. عام حالات غیر اختیاری طور پر خیالات آ جائیں تو گناہ نہیں. جب تنبہ ہو تو دوبارہ نماز سے جب ہٹائے. خشوع کا حاصل یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کو دھیان سے نکالے, دھیان اس کی طرف ہو, خیال اس کی طرف ہو. لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیال کہیں اور چلا گیا تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں. اپنے اختیار سے جو خیال لے کر نہ آئے. لیکن ساتھ ہی حضرت یہ بھی حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اپنے اختیار سے کوئی ایسا خیال لائے جو طاعت کا خیال ہے, سمجھے, تو وہ اپنے اختیار سے لانا بھی جائز ہے. جیسے کہ فاروق اعظم میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لشکر کو ترتیب دیتا ہوں نماز کے اندر. تو لشکر کو ترتیب دینا یہ جہاد کا ایک حصہ ہے اور جہاد عبادت ہے. تو اب جو خیال لا رہے ہیں خود اپنے اختیار سے وہ غیر عبادت کا نہیں ہے بلکہ عبادت ہی کا ہے, تو یہ بھی منع نہیں. یا جیسے کوئی عالم ہے نماز کے اندر کسی مسئلے کو سوچ رہا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا یا اس کا فقہی حکم کیا ہوگا, اس بات کو سوچ رہا ہے, یہ بھی اسی میں داخل ہے. اگر اپنے اختیار سے بھی کرے تو جائے, سمجھے نا. منع کون سا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو, ایسا خیال لے کر آئے اور اختیار سے لے کر آئے, وہ منع ہے. لیکن اپنے اختیار سے اگر کوئی طاعت کا خیال لے کر آئے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ارے سمجھے گا نہیں. مشہور ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے احمد غزالی, تو وہ ذرا کچھ مجذوب قسم کے آدمی تھے, صوفی قسم کے. اصل صوفی تو امام غزالی تھے لیکن وہ آج کل کے جیسے ہوتے ہیں نا, مطلب مجذوب قسم کے, اس قسم کے. تو وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ماں نے پوچھا ایک دن کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے نماز کو اپنے بھائی کو؟ کہ میں چپ سے نماز نہیں پڑھتا, اس کی ساری نماز جو ہے اس میں حیض نفاس چلتا رہتا ہے. سمجھے, مطلب یہ کہ یہ سوچتے رہتے ہیں حیض نفاس کے مظاہر, تو میں ایسے نماز نہیں پڑھتا. تو ماں تو امام غزالی کی ماں تھی, والدہ کی, انہوں نے کہا کہ بندہ خدا وہ تو حیض نفاس کے مسائل اگر سوچتا ہے نماز میں تو وہ بھی طاعت کر رہا ہے, وہ بھی طاعت ہے. اور تو جو ہے نماز کے اندر دوسروں کی عیب کی نہیں کر رہا ہے, تو جو ہے وہ عیب نکال رہا ہے اپنے بھائی سے, تو تو دوہرے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. نہ غیر شراکت کرنا, خیال بھی لایا اور خیال بھی کرتا اپنے بھائی کی عیب جوئی کا,
تو تیرا عمل تو ہے گناہ، اس کا عمل کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے تو سمجھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر طاعت کا خیال ہو تو وہ خوش ہو کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ فاروق اعظم سے ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ البتہ ساتھ ہی حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو یہ کام نماز سے باہر کرنے کا وقت نہیں مل رہا، تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن اگر وقت ہے تو پھر کرنا یہ چاہیے کہ نماز کو نماز ہی کی طرف مشغول رکھے اور جو دوسرا کام ہے وہ بعد میں کرے۔ جی وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا كذب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا أدري فقلت ألم تشهدها قال بلى قلت لا أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن کہنے لگے کہ یقول الناس تو اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں، ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ بھائی بہت حدیثیں سناتے ہیں. فلقیت رجلا، تو ایک دن میری ایسے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی جو اعتراض کیا کرتا تھا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحہ، کہ حضور نے رات کون سی سورت پڑھی تھی ذرا بتانا. میں نے عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ پھر عتمہ یعنی عشاء کی نماز. فقار یاد وہ مجھے یاد بات نہیں ہے کون سی پڑھی. فقلت الم تشهدها، تو میں نے کیوں تم تو حاضر نہیں تھے اس نماز میں جب حضور نے پڑھی؟ کہا بلا، کہا نہیں حاضر تو تھا. وہ تو اکثر میں نے کہا کہ لا کے نہانا حاضر، مجھے یاد ہے کرا صورت کا پیدا ہوتا بڑا صورت پڑی. بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ حضور کی باتیں یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی یاد رہا کہ رات کون سی صورت پڑی تھی. میں تو اتنا اہتمام کرتا تھا کہ ہر وقت کی یاد رہتی تھی کہ حضور نے کس وقت میں کون سی صورت پڑی ہے. تو کیونکہ میں اپنی زندگی کو وقف بھی کر دیا تھا اس کام کے لیے کہ حضور کی باتیں سنوں اور دیکھوں اور پھر ان کو محفوظ رکھوں، اس واسطے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد رہتی تھی، وہ میں لوگوں کے سامنے روایت کر کے سناتا بھی ہوں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهر إذا قام في ركعتي الفريضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. شیخ عبداللہ بن بحینہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی تھی کسی نماز کی. ثم قام فلم يجلس،
2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعتوں پر بیٹھے نہیں، یعنی قاعدہ اولا چھوڑ دیا، فقام الناس معه، تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے. فلما قضا صلاته، جب نماز پوری کی، نظرنا تسلیم ہو، حضرت نظام کر رہے تھے آپ سے سلام پھیرنے کا، تو کبرا قبل التسلیم، تو آپ نے اللہ اکبر کہا سلام سے پہلے، فسجدہ سجدتین، اور 2 سجدے کیے، وهو جالس، بیٹھ کر، ثم سلم، اور پھر سلام. تو چونکہ قاعدہ اولا چھوڑ دیا تھا، قاعدہ اولا واجب ہے، تو آپ نے اس کے ترک کی وجہ سے سجدہ صاحب فرض. اور یہاں سجدہ صاحب کا جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے تشہد جب ختم کر لیا تو اس کے بعد سلام پھیرے بغیر وہیں پر اللہ اکبر کہا، 2 سجدے کیے، پھر بعد میں سلام پھیر دیا. اور یہی طریقہ امام شافعی کے ہاں زیادہ افضل ہے سجدہ صاحب. اور امام حنیفہ کے نزدیک سجدہ صاحب جو ہے بعد السلام ہے، جس کے معنی یہ کہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرے 1 مرتبہ اور پھر بعد میں سجدہ کرے، اور سجدہ کرتے جب اٹھے دوبارہ تشہد کا اعادہ کرے اور آخر میں جا کے سلام. ارے سمجھو نا. تو امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے یہاں پر سجدہ جو کیا وہ کیسا کیا؟ قبل السلام. اور حنفیہ کی دلیل وہ حدیث ہیں جس میں کہ بعد السلام کرنا آپ سے ثابت ہے. دونوں باتیں ثابت ہیں، قبل السلام بھی اور بعد السلام بھی. لکل صاحب سجدتان بعد ما سلم، یہ حدیث ہے، میں صحیح حدیث ہے کہ ہر صاحب کے اوپر 2 سجدے واجب ہے بعد اس کے کہ آدمی سلام کر چکا ہو، تو اس میں بعد السلام کا ذکر ہے. تو حنفیہ کہتے ہیں جائز تو دونوں طریقے ہیں، دونوں ثابت ہیں حضور سے، قبل السلام بھی اور بعد السلام بھی، لیکن بعد السلام کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس پر متعدد بڑے بڑے صحابہ کا عمل ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب صلى خمسا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قال صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. یہاں بعدما سلم آ رہا ہے نا، سلام کے بعد سجدے. یہ سجدہ صاحب بعد السلام کا ثبوت ہے، جیسے میں اس کے 2 طریقے ثابت ہیں. جی. باب اذا سلم في یہاں یہ بات ہے کہ یہ مذکور ہے کہ آپ نے روز کی نماز میں 5 رکعتیں پڑھ لی تھی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ نماز میں کیا اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز آتا، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، تو پھر آپ نے اسی وقت سجدہ صاحب کر لیا. تو یہ جو ہے اس وقت کی بات ہے جس کے کلام کی صلاح جائز تھا. ارے سمجھے نا. آگے بعد میں پھر جب کلام کی صلاح ممنوع ہوا تو پھر اس صورت میں بات کرنے کے بعد پھر اسی کسی نماز کے اوپر بنا کرنا جائز نہیں رہا. جی. باب إذا سلم في 2 أو في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أن قصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى 2 أخرين ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب 2 فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ذواليدين کا مذکور واقعہ ہے کہ آپ نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھی تھی، سلام پھیر دیا، تو ذواليدين نے کہا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ،
نماز ابھی پوری نہیں ہوئی. آج وقیست اور پوچھا کہ کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ حق ما یقول اقول، کیا یہ صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی، سجدے کیے 2. تو اس میں بھی یہ بات ہے جیسے پہلے حدیث میں تھی کہ ذوالیدین نے بات کی اور حضور نے جواب بھی دیا. تو اس کے باوجود جب آپ کو یقین ہو گیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو نماز کا اعادہ نہیں کیا بلکہ انہیں کئی 2 رکعتوں پر بنا پڑا. تو اس سے بھی شافعیہ استدلال کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کلام کی صلاح اگر اصلاح صلاۃ کے لیے ہو یا ناسین ہو یا اصلاح صلاۃ کے لیے ہو تو اس سے نماز فاصل نہیں. کیونکہ یہاں حضور نے بھی بات کی اور دوسرے نے بھی بات کی اور دوسرے صحابہ نے بھی بات کی، اس کے باوجود کسی نماز کے اوپر بنا ہے. ارے سمجھے نا؟ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کلام چاہے جان کر ہو، عمدن ہو، نسیانن ہو، خطأن ہو، اصلاح صلاۃ کے لیے ہو، کسی بھی حالت میں کلام جو ہے وہ مفسد نماز. اور حنفیہ کا استدلال وہی قوموا للہ قانتین. اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث سے گزری ہے وہ یہ کہ شروع میں ہم باتیں کر لیا کرتے تھے، بعد میں نہینا عن الکلام، امرنا بالسکوت و نہینا عن الکلام، ہمیں سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا. اور ذوالیدین کے واقعے کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اس دور کا واقعہ ہے جبکہ کلام جائز تھا. سمجھے نا؟ جب کلام منسوخ ہوا تو یہ بھی منسوخ ہو گیا. ارے سمجھ گئے بھائیوں؟ تو اس کو لمبی چوڑی بحث ہے کہ یہ جو ہیں ذوالیدین یہ بدری صحابی ہیں. صحابی نے فرمایا کہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شہید ہو گئے. جب بدر میں شہید ہو گئے تو یہ واقعہ بدر سے پہلے کا ہوا اور بدر ہوا ہے سن 2 ہجری میں، تو یہ 2 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے. ارے سمجھے نا؟ تو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، مجھے الٹا کہہ دیا میں. یعنی بعض شافعیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، واقعہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ ناسخ ہے، کیونکہ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ جو ہے 7 ہجری میں اسلام لائے تھے، تو یہ واقعہ 7 ہجری سے بعد کا ہوگا اور کلام کی صلاح پہلے ابتدا میں منع ہو چکا تھا. تو اس کے جواب میں حنفیہ نے کہا ہے کہ یہ ذوالیدین جو ہیں بدری صحابی ہیں اور بدر کے اندر شہادت ہو گئی تھی، لہٰذا واقعہ جو ہے یہ بدر سے پہلے کا ہے. غرض اس طرح کی بحثیں چلی ہیں جو ترمذی میں آپ پڑھو گے تفصیل سے، درس ترمذی میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا واقعات لکھے ہوئے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واقعہ منسوخ ہے کلام کی صلاح کی ممانعت سے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من لم يتشهد. کون تھا بھائی یہ؟ اب کون ہے؟ عبد الرزاق. اب جو پڑھنا ہے وہ کون ہے؟ عبد الرزاق. اب پہلے فتح الرحمان ہے. چلو جی. باب من لم يتشهد في سجدة السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهد وقال قتادة لا يتشهد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وخلوقه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا. باب میں بتانے مقصود ہے امام بخاری کا کہ جب صلاۃ کا تشہد کر لے آدمی تو اس کے بعد کا تشہد کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حنفیہ کے یہاں بھی کوئی واجب نہیں ہے
لیکن بہتر ہے کہ تشہد کا اعادہ کر لیں. جی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اكبر ثم رفع. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدة السهو تشهدا فقال ليس في حديث ابي هريرة. باب يكبر في سجدة السهو. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أن قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأدبر ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده وأدبر ثم رفع رأسه فكبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حديث بني عبد المطلب رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. باب إذا لم يدري كم صلى 3 و4 سجد سجدين وهو جالس. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله زرار حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا سجد بها أدبر فإذا قضي التسبيح أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى 3 و4 فليسجد سجدتين وهو جالس. یہ جو سجدات کا حکم دیا ہے شک کی صورت میں کہ جب آدمی کو شک ہو جائے نماز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بنا علی عقل کرے شک ہوا تو کیا کر رہا ہے کہ 3 اور 4 میں کیا کرے کیا سمجھے گا 3 اس کے حساب سے کرے گا. جب اس کے حساب سے کرے گا تو اس صورت میں قاعدہ جو ہے وہ اس کو ہر رکعت پہ کرنا پڑے گا. تو اس واسطے سجدہ صاحب کیا گیا ہے. جی. باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فليس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه وعنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليه السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تسليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت فالأم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني لركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإشارة في الصلاة قاله قريب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل منا إلى الإمام الهمام الأعظم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس فقال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت براسها إلى السماء فقلت آية فأشارت براسها أي نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا. صلى الله عليه وسلم.